قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. جھوٹ گڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کے خلاف سازشیں شروع کی. یہ یریدون کے پیچھے یہ ہے سر، یہ پورا یریدون کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے. اور جو کچھ کیا وہ کیا ہے، کوئی مردوں کی طرح میدان میں آ کے رستہ روکنے کی کوشش نہیں کی، پھونکوں کے اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی. یعنی سازشیں، ریشہ دوانیاں، وہ جو ہے نا وہ لیگ پولنگ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی، پیٹھ پیچھے کی سازشیں شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے جامع انداز میں یہ تبصرہ کیا کہ ان سازشوں سے یہ اللہ کا نور ان سے بجھایا نہیں جا سکے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. اتمام، تمام کرنا کسی شے کو وہ یوں سمجھے کہ اسے نقطۂ انجام تک پہنچا دینا، اور اتمام کرنا پورا کر دینا، مکمل کر دینا، کمال تک پہنچا دینا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچا کے چھوڑے گا. متم نورہ ولو کرہ الکافرون، بے شک ان کو ناپسند ہو، یہ تو جلتے ہیں نا اس پر. ایک آدمی کے ایمان لانے پر یہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں تو نور کا اتمام تو انہیں کھا جائے گا، جلا دے گا ان کو. حسدم من عند انفسہم، ان کے اندر حسد کی آگ ہے جو جل رہی ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ یہ آخری کلام غیر پر کیوں اتر گیا، یعنی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے کسی فرد پر کیوں اترا. یہ حسد ہے ان کو، یہ چیز کھا رہی ہے انہیں، اور یہ ایمان لانے کے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہے، یہ مخالف ہو گئے ہیں. لیکن یہاں ان کی مخالفت کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے جو بات یقین کے ساتھ کہی وہ کیا ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. اس نور کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب ذرا اس کو یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا ہم ایک آپ بریلوی بن سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا بریلوی بنتے ہیں نا، نور کی بات آ گئی ہے. ہاں تو یہ دیکھیے، یہ جو نور ہے نا، یہ قرآن مجید نے نور ایمان کو بھی کہا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فی مصباح، ایمان کو بھی نور کہا ہے، قرآن کو بھی نور کہا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. تو قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. ایک نور اور بھی ہے جو ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے، روح جو ہماری ہے یہ بھی نور ہے. اس معنی میں نور کی ایک رمق ہر انسان کے اندر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ کمال بھی ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اس سے اوپر والی بندی، سب کو اس پہ تو اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل شخصیت ہیں، بے نظیر شخصیت ہیں، آپ کے برابر کوئی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اگر میرے اندر کوئی نور کی رمق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اگر جبریل سے بھی بڑھ کر ہو تو کوئی اعتراض کسی کو ہو تو مجھے بتا دے. نہیں ہوگا انشاءاللہ، کسی کو نہیں ہوگا. ایمان آپ کا سب سے اوپر، اس میں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اللہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر حاصل. اس معنی میں ہم اس نور والی بات کو مانتے ہیں. اچھا، دوسری بات ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس نور کا ایک تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے جسے وجود بخشا، جو فرشتے بنے، ارواح انسانیہ بنی، تو اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جو بعد میں آنے والا نبی ہے وہ پہلے نبی کے مقابلے میں اس کا درجہ بلند ہے، اس لیے آخر والے کا سب سے بلند ہے. کیوں؟ یہ ارتقاء ہو رہا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ارتقاء ہو رہا ہے. تو نبوت میں بھی ارتقاء ہو رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے دور میں جو انسان کا علم تھا یا سوجھ بوجھ تھی یا سمجھ تھی وہ کچھ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے کہیں پہنچ گئی. اور اس کا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب تک انسان کی کنسپچول تھنکنگ نہیں وجود میں آئی تھی تو اسے ایمان کے لیے معجزے دکھائے جاتے تھے. محیر العقل چیز ہوتی تھی. اب پانی پھٹ گیا، آگ میں سے بندہ زندہ نکل آیا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو بندے کو قائل کر لیتی تھی. سمجھ کچھ نہیں آئے گی، لیکن یہ وہ شے ہیں کہ جو یہ بھی نہیں سمجھ آتی.
تو اگر کسی نے یہ کر لی ہے تو اس کا کسی سے تو کوئی رابطہ ہے نا، کسی اللہ کل شیء قدیر سے اس کا کوئی لنک ہے، اس وجہ سے یہ کر لی. اس طرح انسان کو ایمان لانے کا راستہ ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ کہ بہت معجزے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن وہ معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ حجت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہو. مطالبے ہوئے مشرکین کی طرف سے، حضور نے پیش نہیں کیا. اللہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ نہیں پیش کرو. کیوں؟ اب تم سیانے ہو گئے ہو، اب سمجھدار ہو گئے ہو، اب باشعور ہو گئے ہو. اب اگر اپنے فہم سے، فراست سے، بصیرت سے ان حقائق تک پہنچ سکتے ہو تو پہنچو، نہیں پہنچ سکتے تو تم قابل نہیں ہو ایمان لانے کے. تم ابھی کہیں پچھلے دور میں زندہ ہو، آج کے دور کے آدمی نہیں ہو. یہ محمد رسول اللہ کا دور ہے، اس میں موضوع کے ذریعے سے نہیں، انٹلیکٹ کے ذریعے سے ایمان کی طرف آؤ گے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ ارتقاء کی وجہ سے ہے، سوجھ بوجھ میں اضافے کی وجہ سے ہے. اب اسے وہ نور پہ لے کے جائیں. یہ نور کی تکمیل کی طرف سفر ہے. یہ سفر جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ اس نور کی تکمیل کی طرف سفر ہے. اب میں نور کی طرف واپس جاتا ہوں. ایک نور آپ کے اندر ہے، ایک نور قرآن ہے. میں نے بتا چکا ہوں نا آپ کو. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. گویا ہدایت نور ہے. جیسے سورج ایک طرح کی روشنی دیتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کدھر جانا ہے، تو قرآن بھی ایک طرح کی روشنی دیتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے نا کدھر چلنا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو اب آپ یہ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ارتقاء کا سفر ہے جو نور کے ارتقاء کا سفر ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو یہ تو ایک بہت گریٹ پروجیکٹ ہے. نبیوں سے علیحدہ ایک ایک نبی کو کر کے اس پروجیکٹ کو نہ دیکھیں. یہ نبیوں کا پورا سلسلہ در حقیقت اسی ایک پروجیکٹ کا کہ مختلف جو ہے نا وہ ادوار ہیں. پروجیکٹ ایک ہے اور اس پروجیکٹ کا نام ہے نور کی تکمیل. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا یہ بلاک ہو گیا ہے، رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے. سوال یہ، یہاں سے مذاکرہ شروع کرتے ہیں. ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس ختم، یا ابھی اس میں ارتقاء، وہ نور ابھی مزید اپنی جو ہے نا کرنیں بکھیرے گا دنیا تک؟ ریفرنڈم کرا لیتے ہیں. بکھیرنے والے کتنے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، 2 تہائی 3 چوتھائی کیا؟ اچھا جی، یہ آپ جیت گئے. یہی بات ہے. اصل میں قرآن مجید یہی بات بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یہ اگر جزیرت العرب کے رسول ہوتے نا پھر یہ موقف ہو سکتا تھا کہ جی یہ بس لمیٹڈ اس کے اثرات ہوں گے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ عالمی رسول ہیں تو اس نور کی کرنیں پورے عالم پر بکھریں گی. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے یا اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور آدم کی ساری اولاد اس نور سے مستفید ہوگی، تب وہ نور پوری طرح مکمل ہوگا. اب یہ پورا جو یہ کیا کہیں اسے لائن آف آرگومنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون یا کافرون، اس کو ذرا تھوڑا انجوائے کریں، اس کی وسعت کا ذرا آپ اندازہ لگائیں. اور پھر ساتھ اقبال کا وہ شعر بھی سن لیں کہ وقت فرصت ہے کہاں. باقی کون سنائے گا؟ سوال ہے نا، وقت فرصت ہے کہاں، مذاکرہ چلیں. کام ابھی باقی ہے اور اتمام ابھی باقی ہے. یعنی ابھی وہ خواب شرمندہ تکمیل نہیں ہوا ہے، وہ کام ہونا ابھی باقی ہے اور ہوگا. یہ قرآن کے اس سورہ کبریٰ سے بھی سمجھ میں آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ لائن کھینچی ہے تو یہ جس طرح گراف اوپر جا رہا ہے تو یہ اپنی تکمیل تک جائے گا، تب اتمام ہوگا. اور اس سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ جو احادیث ہیں مستقبل کی کہ کوئی گھر کچا یا پکا یا اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ نہیں باقی بچے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کرے. وہ نور کا جو جامع کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، وہ اس میں جائے گا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی CNN سے نشر ہو جائے گا تو چلا جائے گا، بلکہ یہ کہ بعز عزیز او ذل ذلیل، یہ اس کی عملی امپلیکیشن ہے کہ وہ جب داخل ہوگا تو گھر والے کو یا تو عزت دے گا یا گھر والے کو ذلیل کرے گا.
ہاتھ کھڑا کریں یہ عزت دے گا اور ذلیل کرے گا، کیا مطلب ہے؟ کوئی دور دراز علاقے کے بندے سے پوچھنا چاہیے. آپ بتائیں لاسٹ لائن. یعنی کہ وہ جو زبردستی ماننے والا ہوگا وہ اس کو زبردستی سے منوایا جائے گا، اور جو اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کرتا ہوگا دلی طور پر تو اس کو عزت سے یعنی اس میں داخل ہو جائے گا. زبردستی بھی منوایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین. جو مان لے گا وہ نہیں خود نہیں بولے نا، مجھ سے اجازت لے کے بولے ہیں. دیکھیں نا غیر قانونی کام نہ کریں. آج کل ویسے قانون کافی مطلب اپنے پنجے جما رہے ہیں. جی جناب. نہیں مانے گا اس کو دوسرے درجے کا شہری بن کے رہنا پڑے گا، تو اس کو ذلت ہی ایک طرح سے. ہاں دیکھیں جیسے آپ ایک نظام کو نہیں مانتے، وہ نظام تو پریویل کر گیا، آپ کے نہ ماننے کے باوجود پریویل کر گیا، تو اب آپ اس نظام کے تحت رہنے پر مجبور ہیں. جیسے آج میں اور آپ ذلیل و خوار رسوا ہو کر اس نظام کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہ میں نے آپ کو وہ ہمارے اویس پاشا صاحب ہوتے تھے جن کے ساتھ ہماری وہ ذرا پتہ ہی ہے نا آپ کو، جہاز شاد چلتا رہتا تھا باتوں شاتوں کا. تو وہ پچھلے دنوں ملے تو وہ ترکی گئے ہوئے تھے. تو یہ جب وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنا طیب اردگان جو ہے، اس کا جب حلف ہوا تو وہ ادھر کہیں موجود تھے. تو وہ کہہ رہے تھے یار اتنا گندا حلف ہے نا، اس کے اندر اس کے الفاظ کے اندر جو ہے نا سارا سیکولرزم انہوں نے پرویا ہوا ہے. وہ کافی کراہت کے ساتھ اس سارے کا ذکر کر رہے ہیں. میں کسی اور سوچ میں چلا گیا. جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، بات ان کی ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا آپ ذرا ایک لبرل بندے کا ذہن سے سوچیں کہ جب پاکستان میں وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہوگا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. آپ کو سمجھ آئی نا میری بات کی؟ تو یہ یعنی جب اوپر نظام وہ آ جائے گا تو جو اس گھٹن کے ساتھ اس کے اندر رہ رہا ہے، ذلیل ہو کے رہ رہا ہے یا نہیں ذلیل ہو کے رہ رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. بے عز عظیم جس کا اپنا نظام آ گیا وہ خوش، اس کا غلبہ، اس کو عزت، اور جس کے اوپر دوسرا نظام چڑھ گیا اس کی مرضی کے بغیر. ہم نے اس کے عقیدے کو نہیں چھیڑا، اس کی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا، لیکن بہرحال جو یہ یریدون لیطفئوا میں لگا ہوا تھا اب اسے نیچے دینا پڑا تو کتنی تکلیف میں ہوگا اس میں. تو ایک تو ذلت یہ ہے، دوسری قانونی ذلت بھی ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ریاست ہوگی. جو اس آئیڈیا کو نہیں مانتا ظاہر ہے اس کی قانون سازی میں شریک نہیں ہو سکتا. اس کی جو وائسرنسی پر مشتمل جو سسٹم آف گورننس ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ اگر جنگ و جدال کرتا ہے اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بیس کرے گی توحید کے اوپر. جو توحیدی کو نہیں مانتا تو گویا وہ خارجہ امور سے بھی باہر ہو گیا، ساری دفاعی پالیسی سے بھی آؤٹ ہو گیا. تو اب یہ جب ریسٹرکشنز لگ گئیں تو یہ ایک لمیٹڈ اس کے لیے وہ باقی رہ گیا نا وہ میدان عمل. تو اس اعتبار سے وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جسے آج دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن جس کے لمیٹڈ رائٹس ہیں تو وہ تو خود بخود ہو جائیں گے، بغیر جبر کے ہو گئے. تو اب اس کے ساتھ گویا وہ چھوٹا بن کے رہے گا. یہ خبریں کدھر آئیں جی؟ حدیث میں آئیں. میں باقی حدیثیں نہیں سنا، دانا دانا سنا رہا ہوں نا کیونکہ وہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور بھی حدیثیں اس سارے مضمون کی جو ترجمانی ہے وہ علامہ اقبال نے کی ہے. لقمہ دوں؟ ہاں سحر ہوگی، بالکل سحر ہوگی جی. ہاں دیکھیے وہ نور پھر مڑ کے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے اور ظلمت رات کی، کوئی کہتا ہے ادھر سے پسپا ہو جائے گی. وزن اچھا ہے ویسے. سیما اپا ہو جائے گی. سیما بھی طبیعت ہوتی ہے نا ادھر ادھر مطلب وہ کھسک جائے گی. پسپا ہو جائے گی بھی ٹھیک ہے. چلیں آگے. پیغام سجود. ہاں پھر جبیں خاک حرم یعنی واشنگٹن سے ہٹ کے تو واپس کعبے کی طرف مڑی. اس خوگر شہر کو کیا ہے جی وہ پھر پتہ نہیں فرصت صحرا دے. چلیں آگے چلیں جی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے مطلب نثر میں ہی کریں ٹھیک ہے.
کیا سے کیا ہو جائے گی، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج مذہب کا نام نہیں لیا جا سکتا تو کیا سے کیا ہو جائے گی. اور شب، ہاں تو اب اتمام کی سمجھ آ گئی نا. تو یہ ہونا ہے، یہ مستقبل ہے. آج سے نا کوئی 2-2.5 سال میرا خیال پہلے یا 3 سال ہو گئے ہیں میرے، 3 ہو گئے ہوں گے. آصف قرآن کمپلیکس میں میں نے ایک سورہ انعام کے 11ویں رکوع کا درس دیا تھا. اس پورے یہ نور والے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بڑا زبردست رکوع ہے. وہ شروع ہوتا ہے تل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. پھر وہ آبا ابنا اخوان سارے اس میں آ کے آخر میں یہ آتا ہے کہ یہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس سے سرفراز کرتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اعمال کیے تھے سب کچھ ختم ہو جاتے، چٹ ہو جاتے، حبط کر لیے جاتے. لیکن ان کو اللہ نے کتاب دی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ مکے والے، اب میں نے کتاب حضور کو دے دی، وہ تو ذکر نہیں ہے نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے. اب ان کو دیے ہیں تو یہ مکے والے اگر اس کتاب کا انکار کریں گے کتاب نہیں ختم ہوگی. فقد وکلنا قوما لیسوا بہا بکافرین، اس کتاب کی کو ہم سپرد کر دیں گے ایک ایسی قوم کے جو اس کا کفر نہیں کرے گی. اب اس کے اندر جو اصل بات بتائی گئی وہ کیا کہ تسلسل کس کو ہے؟ اللہ کے نور کو. تسلسل کس کا ہے؟ دین کا. تسلسل کس میں ہے؟ ایمان کا. ایمان بھی نور ہے نا، اسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یہ تسلسل کسی کے انکار سے نہیں ٹوٹے گا، یہ تسلسل قائم اور دائم رہے گا. باقی اقوام نے اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑ کے برقرار رہے گا. جو اس سے کٹے گا وہ مرے گا، وہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں جائے گا. جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بچے گا. سمجھ آئی؟ یہ اس رکوع کا مطلب ہے. اب آپ ایمان کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر اور حدیث کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں پہلی بات یہ پکی بات، یقینی بات، جیسے قیامت یقینی ہے، یہ بھی یقینی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل عالم پر اسلام کا غلبہ ہوگا. البتہ یہ یقینی نہیں ہے کہ اس میں ہوں گا، اور یہ یقینی بھی نہیں ہے کہ آپ ہوں گے، اور یہ یقینی بھی نہیں ہے کہ محمد بن سلمان ہوگا، اور یہ یقینی بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی ایرانی ہوں گے، کیا ہے پتہ نہیں، خامنائی ہوگا. یہ یقینی ہے، پکی بات ہے، اسلام غالب ہوگا، نور پورا ہو کے رہے گا. تو مستقبل میں پہلی خبر جو ہم نے یعنی یہ ساری بحث کر کے جو نچوڑ نکالا وہ کیا ہے کہ اسلام کو زوال نہیں ہے. ہاں باقیوں کے عروج و زوال کا تعلق اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے. یہ وہ پتھر ہے نہیں، یہ وہ پارس ہے جو پتھر کو سونا بناتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سیدھا ہے، اسی میں بقا ہے. ہاں جی، اقبال کا شعر. میں آسان مذاکرہ کر رہا ہوں، مشکل ساری حل کر کے دیتا ہوں. ایک حاشیے والی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس میں بھی لگتا ہے سب کے سر پہ بھاگتا بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے ذرا سی جنبش کی تو اڑ جائے گی. ابھی وہ بقا شکا کی بات ہوئی تھی، مٹنے شٹنے کی بات ہوئی تھی. یہ تو عقل کو بچا بچا کے رکھنے والی بات ہو گئی. ہاں دیکھا نا جی، دل خوش کیا، ادھر سے آیا. اصل میں اس سے بھی پتہ لگتا ہے نا کہ کون ہمارے ساتھ ذرا دل و جان سے اٹیچڈ ہے.
اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اب یہ دیکھیں سادہ سا ایک شعر ہے، ہو سکتا ہے بلکہ جس نظم میں بھی آیا نا وہ نظم بھی ہے ہنسی مذاق والی نظم ہے، میں بڑی ریلیکس موڈ میں کہی ہوئی نظم ہے، اور وہ کیا ہے جی، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، اور یہاں ایک پتہ نہیں وہاں کنٹر سب بلوری، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے یہ، اور کہیں قربانی اور جھٹکا ہے، اسی میں یہ بھی ایک جو ہے نا بات آ گئی، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ کیوں؟ وہ ختم نہیں ہو سکتا نا، وہ میں نے ابھی سارا آپ کے سامنے بلڈ کر کے رکھا، وہ اس کو تو تسلسل ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا یہ پکا اپنی ہٹ کا ہوگا، اسلام پر پکا ہوگا، قرآن پر پکا ہوگا، یہ ہماری ہٹ ہے نا، ہٹ دھرمی، یعنی مذہب والی جب ہٹ انسان اختیار کرتا ہے تو اسے ہٹ دھرمی کہتے ہیں، مذہب سے کوئی نہیں پیچھے ہٹتا، ہٹ دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے، دھرم مذہب اور ہٹ ضد، مذہب والی ضد، وہ ایسے ہی نہیں کہتے مولوی بڑا ضدی ہوتا ہے، وہ کدھر کا ضدی ہو، وہ کدھر جائے بھائی، وہ تو اب اللہ کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تو جو زیادہ روادار ہوتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں نا ایت بے قرآن غیر حاضہ آؤ بدل ہو، دوسرا قرآن لے آؤ جیسے تبدیل کر لو، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے بندے میں۔ تو لیکن یہ کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ کہے گا یار میں تو کوئی ذاتی حیثیت میں تو کچھ فلیکسیبلٹی ظاہر کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے احکام میں تو میں خود بیچارہ ہوں، خود جو ہے نا غلام ہوں، میں کدھر کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں اس معاملے میں۔ تو اب اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی یہ روش پکا ہو گیا ہے اس ہٹ کے ساتھ، وہ تو بچ جائے گا، اور جو باقی ہیں وہ سارے مٹ جائیں گے۔ اب تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں، یو ٹرن لیتے ہیں، واپس ماضی میں چلتے ہیں۔ اب اصل میں یہ حق کے دعوے دار، یہ بھی آپ نے ماضی میں جن امتوں کا ذکر سنا ہے، یہودی کون؟ دعویٰ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام، یہی دعویٰ نا ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ مشرکین مکہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب قرآن مجید نے ان کے سامنے پہلی بات یہ رکھی ہے کہ جہاں تک ابراہیم کا تعلق ہے وہ ہمارا خلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ابراہیم کے ساتھ ہے۔ سمجھو، ابراہیم کی شخصیت بیان کی کہ وہ مسلم تھے، حنیفم مسلمہ، بار بار جو قرآن میں آتے ہیں نا، حنیف مسلم، یکسو مسلم تھے۔ اسماعیل کو ساتھ رکھ کے ان کی دعا کا بھی ذکر آ گیا کہ وجعلنا مسلمین لک، ہم کو اپنا مسلمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ تو اسماعیل، یعنی یہ سنایا کس کو؟ مشرکین مکہ کو، جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ان کو کہا وہ تو مسلم تھے۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری نسل سے کچھ سے چلی، وہ اپنا بڑا کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب کیا تھے؟ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوب، اسی اسلام کی وصیت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی۔ اور اولاد نے پھر آخر میں کیا جواب دیا تھا؟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ، مذاکرہ کر لو نا یار تھوڑا سا۔ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہ کون تھے؟ مسلم۔ پھر قرآن نے کھول کے انہیں بتا دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف مسلم تھا، نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا۔ اب تم اپنی دلیل لاؤ، تم کدھر سے آئے ہو؟ اگر تمہارا تعلق ابراہیم سے ہے تو تمہیں مسلم ہونا چاہیے۔ مسلم ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو یہودی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم نصرانی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے ہو۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، لیکن مسلمانوں میں کے مقابلے میں آ کے کہتے ہو کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، حالت آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو کہتے ہو یہودی یا نصرانی بنو۔ تو یہ یہودی اور نصرانی آیا کہاں سے؟ پہلے اس کی ذرا اصل تو بتاؤ۔ چھٹی
ساتھ بتا دیا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ ایمان والے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں جو مسلم ہیں۔ تو جب اس اسلام کو یہ چھوڑ دیا تو اب تم کدھر کسی اصل پر ہو نہیں، وہ ہٹ کے پکے نہیں رہے، تم نے اپنی بدعت نکال لی ہے، اب اللہ کو تمہیں کوئی سروکار نہیں، ساری الاٹمنٹ منسوخ، بلہ واپس۔ وہ اس لیے نا وہ لوگ کہتے ہیں، اصل میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے لکھ دیا تھا فلسطین یہودیوں کا ہے، بھائی جب ان کی بنیاد ہی ختم ہو گئی تو اس کے بعد ان کا کدھر رہا؟ وہ تو جب مسلم تھے تو لکھ دیا، جب مسلم سے یہود ہو گئے تو کدھر رہا؟ تو جیسے الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا بلہ، ایسے اللہ نے بھی فلسطین واپس لے لیا اور حضور کو دے دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ جمعہ وہ اصلی دن تھا اسلام میں، یہ ہفتہ تم نے اضافی نکال لیا ہے، یہ انحراف تھا، یہ بدعت تھی، اتوار تم نے اور نکال لیا، یہ واپس جمعے پہ آؤ۔ اصلی قبلہ و کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ تم نے کون سا بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا؟ یہ تو تمہاری اس میں اختراع ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، علی اللہ الکذب ہے، جھوٹا افتراء کیا ہوا ہے تم نے۔ اصل تو قبلہ وہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں گھر قبلہ رخ بنائے تھے، ابھی تو بیت المقدس تعمیر ہی نہیں ہوا تھا، تو کس رخ پر گھر بنائے تھے؟ اور جو یوشع ابن نون نے آ کے جو جب خیمہ لگایا تھا قبلہ رخ، تو ابھی اس چٹان کے اوپر، یہ جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ پہلی دفعہ جب ان کا داخلہ ہوا تھا تو قبلہ رخ آ کے خیمہ لگایا تھا یوشع ابن نون نے، تو کون سا قبلہ تھا جس کی طرف انہوں نے منہ کر کے تو یہ لگایا تھا؟ یہ بھی تمہارا اضافہ ہے، تم نے بنایا ہے۔ تو یہ یہودیت اور نصرانیت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اور اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑے ہیں، نبی ان سے کہو میں نے تو اپنا چہرہ اسلام کے آگے جھکا دیا ہے، اللہ کے آگے اسلام فرما بردار ہو کر، میرے متبعین بھی یہی ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان اہل کتاب سے بھی کہو، امیوں سے بھی، وہ مکے والوں سے بھی کہو، اسلمتم، اسلام لاتے ہو؟ اور اگر یہ اسلام لائیں فقد اہتدوا، تو ہدایت پر ہوں گے۔ تو اب اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام۔ یہ اصل میں اس سارے کو جمع کریں تو ایک جملہ آئے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودیت اللہ کے ہاں دین نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نصرانیت اللہ کے ہاں دین نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے بنا لی اپنی شریعت مکے والوں نے، یہ کوئی دین صرف اسلام ہے۔ یہ کلام حسر ہے نا، بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اس کو سلبی انداز میں بیان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دین تلاش کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جناب یہ ہے اسلام باقی بچے گا، باقی چھٹی، جو اسلام سے کٹے قرآن نے بتا دیا یہ چھٹی ہوگی، ان سے بلہ واپس۔ اب آ جائیں آگے، یہ اب ایک نقطے کی بات ہے جو سمجھنے کی ہے اور ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، اور سمجھ آ بھی جائے تو نگلنی اور بھی مشکل ہے۔ بعض دوائیاں ہوتی ہیں، اب تو خیر ساری کپسول بھی مل جاتی ہیں، اور نہیں تو پہلے وہ بڑی جو کڑوی دوائیاں کھانی بڑی مشکل ہوتی تھیں۔ کوکین ایک دوائی ہوتی تھی، آپ کو پتہ نہیں، وہ جو ملیریا پہ دیتے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کوکین نہیں تھی یار، کچھ اور تھا، کونین، کیا کونین تھی، چلیں جی، مجھے کونین اور کوکین نہیں آتی، آج کل کوکین ایک چلتی ہے اور کونین زیادہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، خیر، تو اب تو یہ سہولت ہو گئی ہے کپسول والی، لیکن یہ بات اب سمجھ لیں، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ ہمیں نگلنی مشکل ہوگی اب مسلمانوں کو۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ جیسے یہودیت ایک نسلی وہ شے بن گئی تھی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا، اور جیسے نصرانیت ایک نسلی شے بن گئی اور اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، مرور ایام نے 14 صدیوں نے، بلکہ 15 صدیوں نے، اب 14.5 تو ہو گئی ہے نا، 1444، ہاں
تو 14.5 تو ہو گئی. تو یہ اس زمانے نے ہمیں بھی یہودیوں اور نصرانیوں جیسا کر دیا ہے. اب ہم نسلی مسلمان ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ان میں تھی وہ ہم میں بھی آ گئی. یعنی وہ جو آدھے دین پر عمل کرتے تھے آدھے پہ نہیں کرتے تھے وہ آج ہم کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آج ہمارے اندر ہے. وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے آج دیکھیں نا ہمارے کتنے لوگ مطلب اور چیزوں کو چھوڑیں اللہ پر جھوٹے خواب. مجھے خواب میں حضور نظر آیا, حضور نے یہ بتایا, فلانا چیف بنے گا, فلانا وزیر اعظم بنے گا, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا دیتے ہیں. کوئی ڈر چکتے ہی نہیں. یہی تو وہ کرتے تھے. تو یہ ایک عجیب قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے. جو ان میں تھا وہ ہم میں بھی آ گیا. وہی خرابیاں. وہ بھی موت سے بھاگتے تھے, ہم بھی بھاگتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ, ان کو زندگی کے اوپر سب سے زیادہ حریص پاؤ گے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو. آج کیا ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جو حکیم آدمی اس صدی میں گزرا ہے, عظیم حکیم, پرویز مشرف تھا. اور اس کی حکمت کی چوٹی کیا تھی؟ راس الحکمہ, کہ میں نے ملک بچا لیا. عزت بیچ دی تو کیا کوئی خاص, بیٹیاں دے دیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ, ملک بچا لیا نا. یہ حکمت کی چوٹی تھی. تو آپ اس کو ذرا تجزیہ کریں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ جان بچا لی, مال بچا لیا. یہ وہ یہودی ذہنیت ہے جو آج ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے. اور اگر ہم سب اس کے کمال کے قائل ہو گئے تو اصل میں میرے دل کی آواز تھی نا جو پرویز مشرف کی زبان سے نکلی, دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے. اور یہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سب آئے گا جو بنی اسرائیل پہ آیا. جیسے دو جوتیاں مشابہ ہوتی ہیں ایسے ہی ان کے بھی کرتوت بھی مشابہ ہوں گے. وہ اگر گمراہی کے پیچھے دوڑتے ہوئے گو کے بل میں گھسے تھے, تم بھی ان کی پیروی میں گو کے بل میں گھسو گے. ان میں کسی بدبخت نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی تو تم میں بھی کوئی ایسا شقی پیدا ہوگا جو یہ حرکت کبھی کرے. آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ روشن خیالی, روشنی سے بات چلی تھی, بات روشنی سے چلی تھی نا, روشن خیالی تک پہنچ گئی. 2 آیتیں چلیں, یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی, اس کے بعد وہ جو آیا ہے لا اکراہ فی الدین دوسری آیت, اور تیسری آیت جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب روشنی سے نکال کے اندھیارے میں لا کے کہتے ہیں روشن خیالی. بے حیائی کا نام روشن خیالی, دین سے دوری کا نام روشن خیالی. وہ یہ جو ریجڈیٹی ہے یہ تاریخ خیالی ہے. یہ جو قرآن سے جڑ گئے ہیں یہ بنیاد پرست, یہ دہشت گرد ہوتے ہیں کیونکہ یہ چھوڑتے نہیں قرآن کے اصول کو. جو ذرا جبریل علیہ السلام وہ جیسے سورہ آتا ہے نا ثم دنا فتدلی, ذرا لٹک جائیں اپنے دین سے ہٹ جائیں, تو وہ ہیں روشن خیال, رواداری. ان ناموں پر جس طرح دین سے بغاوت اختیار کی گئی ہے تو یہ تو خالص وہی یہودیوں والا طرز عمل ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا. اب مجھے آپ بتائیں جس وجہ سے یہودی راندہ ایک درگاہ ہو جائیں وہ کام ہم کریں تو ہم محروم کے محروم رہیں گے. پھر آپ کہیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, تو یہودیوں کے لیے جیسے لیول پلینگ اصول ہے وہی آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کو اسپیشل پروجیکٹ ہو. مشکل ہو رہا ہے نا, پہلے بتایا تھا مشکل کڑوا ہے. آئینے میں یہ تصویر دیکھنا مشکل ہے. اچھا چلیں یوں آپ کو مشکل لگتا ہے تو میں آپ کو دوسرے رخ سے دکھا دیتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہودی کا نقشہ پیش کیا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ تو نہیں رہے نا, تو یہ ہمارے اس سے زیادہ عزت والے کیوں ہو گئے ہیں دنیا میں؟ وہ ہم سے ان کا بھی مقابلہ نہیں ہوتا.
جن پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی، مسکنت مسلط کر دی، آخر سوال نہیں ذہن میں پیدا ہوتا کہ ہیں آج کیوں خار کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے ہماری جناب میں، تو آج جناب ہمیں لتیں پڑ رہی ہیں تو کیوں پڑ رہی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو جی اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یہ دین تو نہیں ختم ہوگا، یہ تو تکمیل تک جائے گا، تمہاری قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے، اگر تم اس دین سے منہ موڑو گے تمہیں ہٹائیں گے، دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ اللہ نے صاف بتا دیا تھا یہ یہودی اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شامل ہوگا، اور اس دوستی کا مطلب ارتداد ہے، چونکہ اسی کے آخر میں جا کے بتایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا یعنی ان کے روش پہ چل پڑا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، وہی بات ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ اچھا جو جن کو لے آئے گا ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے، یحبہم و یحبونہ، پہلی بات یہ ہے، یہ سمجھیں یہ دین ہے، اصل دین یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ یہاں سے بات شروع کی، اگلی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، اپنے مال بھی لگائیں گے اللہ کی راہ میں، اپنے جانیں گزارے، محبت کا تقاضا، محبت امتحان دوستی امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لیتی ہے، چھوڑتی پیچھے ککھ نہیں ہے، تب پتہ لگتا ہے بندہ عشق میں سچا ہے۔ تو اللہ بھی جو ہے نا امتحان لیتا ہے کہ میرے اوپر کیا کیا قربان، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نہیں لیے؟ تو باقی ہیں میں جنت میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سمجھے تھے بس ہیں جنت چلے جائیں گے، وہ کچھ آئے گا ہی نہیں تم پر جو پہلوں پہ آتا رہا۔ اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم سمجھے جنت چلے جائیں گے، ابھی اللہ نے تم میں سے نکھیڑے ہی نہیں ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے جہاد کرنے والے ہیں، ہر شے کی قربانی دینے والے ہیں، اس سب مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، ان کا نکھیڑا ہی نہیں ہوا، ابھی تو مکس ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں جا کے بتایا نکھیڑا ہوگا، نکھیڑے کے بعد کامیابی ملے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ نکھیڑا کس کا ہوگا؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اگر مستقبل اسلام کا ہے تو قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے اللہ تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑ دے گا جس حال پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اس پورے مسلمانوں کے گروپ میں سے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تک طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہیں کر دے گا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ یہ چھانٹی کیسے ہوگی؟ آزمائش آئے گی، جھوٹے بھی ہیں سچے بھی ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو آزمائش آئے گی، اس کے نتیجے میں سچے بھی علیحدہ ہو جائیں گے اور جھوٹے بھی علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی یوٹرن لے لیں گے وہ تولا ہوگا، اور جو لبیک کہیں گے استجیبوا للہ والرسول، یہ ہوں گے اللہ کے چہیتے لاڈلے۔ تو یہ جب چھانٹی ہو چکے گی تو اللہ تعالیٰ نصرت بھیجے گا اور کامیاب کرے گا اور غالب کرے گا۔ تو بہرحال اب دوسرا پوائنٹ یہ آ گیا، یعنی پہلا پوائنٹ ہمارا کیا، کہاں تک ہم پہنچے؟ اسلام نے تو غالب ہونا ہی ہونا ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری یہ تھے مسلمان جو آج ہیں یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ بالکل لازمی نہیں ہے۔ البتہ وہ جو ہوں گے وہ کون ہوں گے، ان کی چھانٹی ہوگی، جو زر خالص ہوگا وہ لازماً اسلام کے ساتھ وہ بھی غالب ہوں گے، اور جو جھوٹ موٹ کے مسلمان ہوں گے وہ باقیوں کی طرح وہ بھی مٹیں گے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، تو جو مٹنے والے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ اب یہاں تک پہنچ کے میرا خیال ہے وہ پورا جو اگلا منظر ہے نا وہ آپ کے سامنے اجاگر ہو جانا چاہیے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ جی 2 خیمے بن جائیں گے، کیا ہے، کس کو آتا ہے مفہوم؟ ایک اہل ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، ہاں، اور ایک باقی دوسرا خیمہ ہوگا جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، وہ کافروں کا خزانہ،
مکس ہوں گے نا سارے منافقین کفار مشرکین سے. اچھا یہ حدیث میں یہی ہے. نہیں مفہوم جو میں نے ذہن میں اچھا. وہ بتا. مسلمانوں کے 2 خیمے بنیں گے. صحیح. ایک میں نفاق نہیں ہوگا، ایمان ہوگا، اور دوسرے خیمے میں ایمان نفاق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا. یہ 2 خیمے بنیں گے. اچھا یہ خیمہ سے مراد یہ نہیں ہے جیسے یعنی ہم خیمہ ٹینٹ لگاتے ہیں، مارکی بھی نہیں ہے. یہ ایک اور روایت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں سمجھ میں آتے ہیں کہ یعنی اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک کہ اخیار عراق شام میں اور اشرار شام عراق میں نہیں جمع ہو جائیں گے. سمجھ آئی اس جملے کی؟ کہ یعنی عراق کے اندر جتنے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ ایسے حالات بنیں گے کہ عراق سے ہجرت کر کے شام چلے جائیں گے. اور شام کے ایسے حالات بنیں گے کہ جتنے شریر لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، وہ شام سے نکل کر عراق چلے جائیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے نا جب طالبان آتے ہیں تو بندہ ٹائروں کے ساتھ لٹک کے بھاگتا ہے، تو یہی ہوگا. جب ایک طرح کے آئیں گے تو ادھر سے نکل کے ادھر جائیں گے اور ادھر والے نکل کے ادھر آئیں گے. اسے ہم آج کی جدید اسلام میں پولرائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پولرائزڈ ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے. اب وہ دیکھیں حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، سمجھ آئیے. اور یہ خیمے والی بات اب سمجھ میں آ گئی کہ خیمہ کا مطلب یہ والا خیمہ نہیں ہے تمبو 15 آدمی اتھے تو 15 اتھے کل امت مسلمان تریاں دی. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب خیمے کا مطلب یہ 2 ملک اگر آپ لیں تو بعض ذرا اس کے قریب چلی جائیں گے. ویسے یہ تقسیم پوری دنیا میں ہوگی. یہ تقسیم پوری دنیا میں ہوگی. یہاں تک کہ جو قرآن میں آیا نا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. پوری دنیا میں کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم تباہ نہ کر دیں، اور اگر تباہ نہ بھی کی تو اس کو شدید ترین عذاب میں اور مصیبت میں نہ ڈالیں. اور یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا. قیامت علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ شے ہے. یہ وہ باسٌ شدید ہے جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے. یہ جسے الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، وہ قیمہ کرنے والی جنگ. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تمیز کرنا خبیث اور طیب میں. اس کا مثبت پہلو یہ ہے، بظاہر تو وہ شر ہے، اتنی مخلوق مرے گی، چھانٹی ہوگی، مٹ جائیں گے، عظیم اکثریت انسانوں کی مٹ جائے گی. لیکن مقصود کیا ہے؟ اس نور کو مکمل کرنے کے لیے جو افراد چاہیے انہیں چھانٹ کر، نکھیڑ کر، پروان چڑھا کر، تیار کر کے، بھٹیوں سے گزار کر، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو وہ خشت بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر کے علیحدہ کرے. اور یہ خیمے بنیں گے، پوری دنیا میں بنیں گے. یہاں تک کہ جو آتا ہے نا کہ دجال جو ہے وہ مکے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آزمائش وہاں بھی آئے گی. مدینے کے آس پاس بھی 3 بڑے دھماکے ہوں گے. مدینے کے بھی سارے منافقین دوڑ کے وہاں سے نکل جائیں گے، اندر وہی خالص مال ہی رہ جائے گا، منافق وہاں سے بھاگ جائیں گے. ابھی دیکھیں نا ہمارے کچھ حالات بنے 2-1 سال سے نا، جس کے پاس بھی نکل بھاگنے کا سامان تھا 2 سالوں میں دوڑ گئے. 9 لاکھ تعداد بتا رہے ہیں، پتہ نہیں 18 لاکھ بتا رہے ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں بھاگنے کا موقع ہو، یہ تو جن کے پاس موقع تھا وہ گئے ہیں، باقی جو ادھر رہ گئے ہیں وہ ایک طرح کی قید میں ہیں. جن کے بس میں ہیں وہ مڑ مڑ کے جا کے ترٹ کے ایئرپورٹ پہ لگتے ہیں، پھر وجتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو گھر میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی اسی خیال میں بیٹھے ہیں کہ الہی کوئی رسی سٹ تاکہ اسی بھی چڑھ کے تو امریکہ پہنچیے. نہیں یہی تمنا ہے یا نہیں؟ یہ ملک ڈوب رہا ہے، بچت اس میں ہے کہ یہاں سے کھسکو. یہ ہے وہ قرآن مجید کہتے ہیں نا سورہ احزاب میں کہ یہ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ حملہ آور آ رہے ہیں تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں، کہیں جا کے دیہات میں بسیرا کریں. آج کل باقاعدہ فلسفے لوگوں نے بنائے، دجال آ رہا ہے لہٰذا جو شہر میں رہتا ہے وہ گاؤں میں جا کے رہو، جو گاؤں میں رہتا ہے وہ جنگل میں جا کے رہو، جو جنگل میں رہتا ہے وہ غار میں گھس جاؤ. یہ وہی بات ہے یا نہیں؟ دوڑو کہیں اس آزمائش سے بچو، آگ سے بچو. یہ جو آزمائش آ رہی ہے اس سے منہ چراؤ. وہ یہ خالص منافقوں والا کام ہے. جو جس جگہ جب مصیبت آتی ہے وہ ادھر ہی اسے فیس کرے. یہ ملک سے بھاگنے کے چکر چھوڑ دیں. کدھر جائیں گے بھاگ کر؟
ام من قریۃ الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامت او معذبوہا عذابا شدیدا. اور جب اللہ اس چھانٹی پہ آتا ہے تو کوئی زمین کا کوئی کونا پناہ نہیں دیتا. جدھر جائیں گے ادھر علیحدہ سے مریں گے. ابھی جو کچھ یورپ میں پک رہا ہے نا، یہ انسانی حقوق شقوق یہ سارے بڑھ جائیں گے. ذرا وائٹ سپریمیسی والوں کو آنے تو دیں نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ ہندوؤں سے بھی 10 ہاتھ آگے. جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا یورپ میں. حدیث میں ہے سارے عرب مارے جائیں گے جو یورپ میں ہوں گے. روم میں جتنے عرب ہوں گے وہ مارے جائیں گے. بھاگنے شاگنے کو چھوڑو، اتھے ہی ذرا سیدھے ہو جاؤ. اور پناہ کدھر تلاش کرو؟ اللہ کی کتاب میں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کے ساتھ جڑو تو بچو گے. اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. نہیں تو ساری چھٹی. یہ اور زمانہ ہے. زمانے کی نوعیت کو سمجھیں. وہ اور زمانہ تھا جس میں چاپلوس بچتے تھے. وہ اور زمانہ تھا جس میں میر جعفر اور میر صادق بچتے تھے اور ٹیپو سلطان شہید ہوتے تھے اور مرتے تھے. اب جو زمانہ کروٹ لے رہا ہے اس میں بچتا کوئی اور ہے. اور جن کو آپ بڑا چلاک یار مکار سمجھتے تھے، سیانے ہوشیار اور حکیم و دانا و بینا، وہ اب سارے رگڑے جا رہے ہیں. یہ سمجھیں. پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے زمانہ کروٹ لے رہا ہے. جیسے دن کے بعد رات ہوتی ہے، رات کے بعد دن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا ایک منصوبہ 1000 سال کا بھی ہوتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ. اور دونوں کے اصول بدل جاتے ہیں. اس کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں زمانہ بدل رہا ہے. اب امریکہ کی وہ جو 9/11 کے بعد جو پھون پھان تھی، بلکہ جو روس کے ختم ہونے کے بعد جو وہ وحشی ہاتھی بنا ہوا تھا، اب امریکہ بیچارہ عاجز و لاچار، وہ پسوں ٹوکے ہوئے، اس کو وہ کیا ہے چیز ہے. یہ اسرائیل جس نے 6 دنوں میں سارے عربوں کو جو ہے نا آگے لگا دیا تھا. 3 مہینے ہو گئے ہیں اس سے ایک وہ حماس والے نہیں تھم رہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے زمانے میں کیا چینجز آ گئی ہیں. یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے کام کرتا ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پہ ایک عورت جو ہے وہ گندگی ڈال دیتی تھی. جب وہ وقت بدلا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں، ابو جہل آگے بڑھا حضور کے ساتھ کوئی گستاخی کرنے گئے، پیچھے ہٹ گیا، دھکا کھا کے پیچھے ہٹا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں ڈر گئے؟ اس نے کہا ادھر کوئی ایسی مخلوق تھی کہ میں نے سوچا میں نے آگے قدم رکھا تو مجھے زندہ جلا دے گیا. یوں ہوتا ہے پھر. اور یہ معاملہ اگر آپ، یہ کب ہوا؟ یہ وہ جو آپ گئے تھے طائف، اس کے بعد ہوا. طائف سے پہلے کا دور اور ہے، طائف کے بعد کا دور اب وہ اسپیشل پروٹیکشن کا دور آ گیا. اب آپ غار میں بیٹھے ہیں، اگلوں کو نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح مدینے میں غزوہ احزاب تک کا دور اور ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کا دور بالکل چینجڈ ہے. اس میں اللہ کی سنت اب بدلی ہوئی ہے. اب گویا اللہ کی مدد آ گئی ہے. اور خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد تو پھر ٹاپ و ٹاپ ہے کام. وہ جو قرآن نے کہا نا صلح، یہ غزوہ یعنی صلح حدیبیہ کا بعد جو سورہ فتح میں کہا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پہ گامزن کر. اب کون سی ہدایت پہ؟ تو پہلے ہدایت پہ نہیں ہے، مطلب ہے اب ہدایت پہ ٹاپ و ٹاپ لے کے جائے گا. اب کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئے گی، کوئی روک نہیں آئے گی. اور اس کو آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 بندہ تھا حضور کے ساتھ، یا 1500 ہوگا یا 1800 سے اوپر کسی نے نہیں بتایا، آخری 1800 بتائیں. 2 سال کے بعد آپ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں. کتنے ساتھ؟ 10,000. اب آپ سے سوچئے 13 سال مکے کے، 6 سال مدینے کے، 19 سالوں کی محنت کا ثمر 1400، اور صرف 2 سالوں میں 10,000. اب ٹاپ و ٹاپ سمجھ میں آیا نا. یہ زمانہ جب بدلتا ہے تو یوں ہی ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے، تاریخ کروٹ لے رہی ہے، اصول بدل رہے ہیں، اور آنے والا دور اسلام کا دور ہے. اور جو اسلام کے ساتھ جڑے گا وہ بچے گا، خواہ وہ یہودی مسلمان ہو کر پکا اسلامی ہو جائے، یا مسلمان جو آج نسلی مسلمان ہے وہ اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ اسلام کے تقاضے پورے سمجھتے ہوئے شعوری طور پر اسلام کو قبول کر کے وہ والا مسلمان بنے، یا اس جیسا بننے کی کوشش کرے جو قرون اولیٰ میں تھا، وہ بچے گا. باقی نہ یہودی بچے گا، نہ عیسائی بچے گا، نہ وہ مسلمان بچے گا کہ جو اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں.
آنے والا دور اسلام کا ہے, یہ لوگ بچیں گے. اچھا, اب چونکہ حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ بہت لوگ مریں گے, تھوڑے سے باقی رہ جائیں گے, اس پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اتنے لوگ کیوں مریں گے, اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے. ہاں ایسا یہ ہے, لیکن نظام کو سمجھیں. ہم سارے انسان جو زمین کے اوپر رہتے ہیں, ویسے تو ایک حدیث میں بھی آیا کہ تمام جن انس اگر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, اللہ کی مملکت میں ذرا اضافہ نہیں ہوتا. تمام جن و انس سارے کے سارے باغی نافرمان ہو جائیں, فرعون نمرود بن جائیں, اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. پہلے اپنی اوقات کو سمجھیں, سب کی 7 ارب کی ہے کتنی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ جب آپ تقابل میں اس کو دیکھیں گے تو یہ اوقات ہے ساری. اب اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. مخلوق ہونے کے ناطے وہ جو آپ یعنی ہمارے جو بھی ایک دفعہ ایک زن و شو کا تعلق قائم ہوتا ہے, تو کتنے زندہ سیل ہیں جو ایک مرد سے مذکر سے نکل کے کسی مادہ کے رحم میں جانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. سارے ضائع ہو جاتے ہیں, سارے ہی ضائع ہو جاتے ہیں نا. اور پتہ نہیں کتنی دفعہ والے ضائع ہو جاتے ہیں, وہ بھی اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کوئی ایک جا کے بمشکل کامیابی حاصل کر پاتا ہے, سروائیول ایک کا ہوتا ہے, باقی سب ختم. اللہ کے لیے, اب اللہ کے جیسے ہمارے لیے وہ شے کوئی اہمیت نہیں رکھتی, اللہ کے لیے پوری کائنات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ مطلب غنی عن العالمین, جیسے ہم اس سے غنی ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے غنی ہے. اب یہ مثال اگرچہ تھوڑی سی ثقیل ہے, لیکن سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ کے اعتبار سے سارے ختم ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا. قرآن نے یہ بات کہی ہے, تم سب کو ختم کر کے اللہ اور کسی کو لا کے آباد کر دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں یہ بہت بڑی بات لگے گی, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو یہ چکی اللہ تعالیٰ چلاتے رہتے ہیں. یہ پوری انسانیت ایک دفعہ کتنی رہ گئی تھی جو ایک کشتی میں سما گئی, اور کشتی بھی وہ جو آج سے 8000 سال پہلے بنی تھی. کتنی بڑی کشتی بنی ہوگی, پہلی کشتی تھی تاریخ انسانی کی. سارے لوگ اس میں, باقی سارے غرق, نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت غرق. تو جب یہ والی چکی چلتی ہے تو سروائیول آکسیجن کے ساتھ نہیں رہتی, ضروریات زندگی کے ساتھ نہیں رہتی. اب سروائیول کی بنیاد ایمان بنتا ہے, اب سروائیول کی بنیاد عمل صالح بنتا ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ دور آ رہا ہے. مجھے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. تو اب یہ دور آ رہا ہے. تو اس دور میں سروائیول اب ایمان کے ساتھ اور عمل صالح. عمل صالح کا مطلب میں جہاد شامل ہے. جہاد عمل صالح نہیں ہے تو پھر مٹکے تے مٹکا ٹھیں اللہ, وہ عمل صالح ہے. تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب ہماری نجات کی بنیاد یہ شے بننی ہے. اسلام غالب ہونا ہی ہونا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ غالب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنا ہوگا. صبغت اللہ, اسلام کا رنگ وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ سے بہترین رنگ کس کا ہوگا؟ یہودیت سے بھی نکلنا ہوگا, نصرانیت سے بھی نکلنا ہوگا, جدیدیت سے بھی نکلنا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو یہ تو پھر یہ سارا چھوڑ چھاڑ کے واپس اسلام کے دامن میں پناہ لینی ہوگی. تو بس یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. میں پانی رکھنے کو میسج سمجھتا ہوں کہ تڑی بس ہو گئی ہے. کیوں جی, ٹائم ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہے. اچھا یہ پانی ٹھنڈا ہے بھائی. کسی نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو اجازت. جی جی. جو ہم کہتے ہیں کہ سب گھر کو جائیں گے اور وہی بچیں گے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب مرنا تو سب نے, مطلب جو دیکھیں ایک تو مرنا تو سب نے, میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, دوام کسی کو نہیں ہے. اس وقت مختلف آئیڈینٹیٹیز ہیں. یہ یہودی ہیں, یہ نصرانی ہے, یہ مسلمان ہیں, یہ ماڈرنسٹ ہیں,
یہ لبرلز ہیں، یہ سارے یہ امریکہ ہے سپر پاور ہے، یہ روس ہے، تو یہ ساری شناختیں ختم ہو جائیں گی، ایک اسلام کی شناخت باقی رہ جائے گی، اور اسی شناخت کا عمل باقی رہے گا، باقی ساری شناختوں کے عاملین ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ اکثر لوگ اس ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایسا دور آئے تو جس کے پاس بکری ہو تو بکری لے کے پہاڑ پہ چلا جائے. اس کا جو بات کرتے ہیں اصل میں یہ وہی بات ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ دیہات میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، تو وہ جو دلیل لیتے ہیں وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان کی حفاظت وہی کر سکے گا جو بکری لے کے پہاڑ پہ چلا جائے گا. اس چیز کو سمجھیے، یہ حدیث ہے، آپ اس کا انکار بالکل نہ کریں. یہ ایک ایسے فتنے کی خبر دیتی ہے کہ جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے. نہ آپ کو اس پارٹی کا پتہ ہے یہ ٹھیک ہے، نہ اس دل ایک طرف بھی نہیں ٹھکتا. تو اب آپ کے لیے تیسرا راستہ یہ ہے کہ پہاڑ پہ چلے جائیں. اور اس میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ وہ فتنہ پہاڑ پہ نہیں ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے نا. شہر میں فتنہ ہے، پہاڑ پہ فتنہ نہیں ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق یہ حدیث جس دور کے بارے میں رہنمائی دے رہی ہے وہ دور گزر چکا ہے. مطلب اس حدیث سے کوئی دلیل پکڑتا جب مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اس وقت اگر کوئی اس پہ عمل کرتا اس کی سمجھ آتی ہے. وہ ان میں سے کسی کا بھی ساتھ دینے کے بجائے پہاڑ پہ چلا جاتا، وہ ایک ریزنیبل بات بنتی ہے. وہ بعض لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے اس زمانے میں. یہ دور کب تک رہا؟ میں سمجھتا ہوں مغلیہ دور تک یہ دور رہا کہ پہاڑ پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی. ایک آزاد جگہ ہے، پہاڑ، آپ چلے جائیں پہاڑ پہ. لیکن آج کا جو دور ہے، یہ دور جو سلطنتیں اور ریاستیں ہیں، کوئی پہاڑ کسی سلطنت کی حدود کے باہر نہیں ہے، عملداری کے باہر نہیں ہے، آرڈر کے باہر نہیں ہے. مجھے بتائیں کوئی پہاڑ ایسا ہے جو رجسٹرڈ نہ ہو پٹواری کے اس میں رجسٹر میں؟ کسی کی ملکیت، رجسٹر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ملکیت ہوگی، یا گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی یا کسی کی ملکیت ہوگی. تو آپ کس پہاڑ پہ جائیں گے؟ یہاں بھی آپ جس گورنمنٹ کے تابع ہیں، پہاڑ پر بھی اسی گورنمنٹ کے تابع ہوں گے. مطلب آپ ناران چلے گئے تو کیا پاکستان نہیں ہے؟ آپ پاکستان کی حدود سے نکل گئے. اور کون سا پہاڑ ہے؟ گنگا چوٹی، سیاچی. ویسے بھی مر جائیں گے ادھر. مطلب ادھر جینے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ اسٹیٹس کے پاس ہیں. باقی بندہ لوکلی وہاں پہ کیسے جیے گا -53 پہ؟ نمبر 1. نمبر 2، بے فارم. بے فارم، ٹھیک ہے نا. بے فارم آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب آپ میں اور کسی بکری بکرے میں فرق ہی کوئی نہیں رہا. آپ کی کوئی مطلب آپ کو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے ریاست کے پاس. نہ آپ کا شناختی کارڈ بنے گا، نہ آپ کوئی میڈیکل فیسلٹی لے سکتے ہیں، نہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو رجسٹریشن سب کی مسٹ. اچھا، رجسٹریشن کے سارے تقاضے پورے کریں، 1 کلک، ایک دفعہ ٹھک ہوئے گی، بندہ پورا سامنے. وہ بے شک پہاڑ پہ چڑھا ہو، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ یعنی اس شے سے نہ مزدور بچا ہوا ہے، نہ آرمی چیف بچا ہوا ہے. اس کا بھی اگلوں نے پورا ڈیٹا فیملی کا نکال کے کڈ بار مارا، ایلو. تو کدھر جائیں گے آپ؟ کہیں نہیں جا سکتے. آپ جہاں بھی ہوں گے کسی نہ کسی ریاست کے تابع ہوں گے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں گے. تو یہ وہ دور نہیں ہے جس میں ایمان بچانے کے لیے آپ پہاڑ پہ جائیں اور سچ مچ بچ جائے، بلکہ آج کے دور میں آپ کے حقوق کا دیہات کی نسبت شہروں میں پروٹیکشن زیادہ ہے. یہاں تنظیمیں ہیں، یہاں کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی ہلا گلا چلیں سوشل میڈیا پہ آپ ڈال دیتے ہیں، بندہ غائب ہو گیا، کتنے سٹیا ہیں، کیڑے پل تے لٹکایا، چلو کچھ تو پتہ لگا نا. دیہات میں کسی نے آ کے ایک مطلب ٹھک کیا، اب پتہ نہیں کیا کیا اسلحے بن گئے ہیں. ہم نے نہ ایران کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، نہ کچھ کیا، نہ کہاں کیا، 7 بلڈنگاں کھڑکا دیتیاں تو کر دیا نا. یہ
کوئی حدود کی خلاف ورزی بھی نہیں. تو پرویز مشرف کہتا تھا وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیڑے پہاڑ پہ چڑھو گے. یعنی یہ تو آپ نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں جا کے مروا دیا. یہ چیز سمجھنا اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہے. بڑے قیمتی لوگ اس طرح ضائع ہوئے. وہ جو ہمارے شاہد عزیز صاحب تھے لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائرڈ, وہ جو یہ خاموشی کہاں تک والے, ان کو بھی سودا سمایا تو میں نے اپنی طرف سے بہت سمجھایا کہ آپ نہ جائیں. میں کہا نہیں جی ہم نے ہماری زندگی ایسی گزری ہے, کوئی کفارہ جب تک نہیں ہوگا. ان کا جو بھی ایک ضمیر کی خلش تھی, بس گئے پھر نہیں ملے. ان کی وہ آئی ہوئی تھی, وہ چلے گئے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بھائی دیکھیں, آپ کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو آپ اگر کسی جنگل میں ہیں تو وہ آرام سے پار کرنا اس کے لیے ہے آسان یا نہیں؟ شہر میں ہو سکتا ہے کسی کیمرے میں آ جائے, کوئی مصیبت بن جائے بعد میں, اور کوئی ہلا گلا ہو جائے, الزام آ جائے, 10 جو ہے نا احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے اعتبار سے پروٹیکشن شہر میں زیادہ ہے. تو آج کا دور میں نہیں سمجھتا وہ بکری والا دور ہے, کیونکہ کوئی پہاڑ ہی نہیں ہے جس پہ جائیں. بکریاں بھی اب خالص نہیں ملتی. چلیں ایک سوال, غزہ کی صورتحال کی بنیاد پہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, آج کے کچھ جذباتی نوجوان یہ سمجھتے ہیں اپنی دینی غیرت اور اہمیت کی بنیاد پہ کہ ہم نے وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے, یا ہماری ریاست یا ہمارے علماء کیوں نہیں جہاد کا اعلان کرتے. وہ طلب رکھتے ہیں, ان نوجوانوں کے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سر جی, میری اس بات میں ساری رہنمائی ویسے موجود ہے اگر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی منزل عطا کی ہوئی ہے تو. اور ویسے اس عمر میں کم ہوتی ہے, کیونکہ خاص طور پہ جب جوش چڑھ جائے تو وہ جو ہوتی ہے وہ بھی دھواں بن کے اڑ جاتی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مثال قرآن مجید سے دے دیتا ہوں. یہ جذبہ جہاد ایک علدش ہے اور عمل جہاد ایک بالکل علدش ہے. جذبہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی, تو وہ یہ تو بہت ہوتا ہے. اور عملاً جب مسئلہ آتا ہے نا تو ٹھہرتا کوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سموئیل تھے نبی, ان کے پاس بنی اسرائیل ریکویسٹ لے کے آئے کہ ہمیں ایک ہمارا سپہ سالار امیر بنا دیں جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں. امیر جو نبی تھے انہوں نے جو بھی سوچا اس کی بنیاد پر ان سے کہا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پر جنگ فرض کی جائے اور تم پھر نہ کرو. حالا صحیح تم ان کتب علیکم القتال واللہ تقاتلوا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا, ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے. یعنی لڑیں گے اور مریں گے. یہ جذبات کی صحیح عکاسی کی ہے نا انہوں نے. ہاں, تو فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جنگ فرض کی گئی, تولوا الا قلیلا منہم, دھڑکی لا گئے, بس تھوڑے ہی پیچھے رہے. تو فی الواقع اس کو برداشت کرنا, جھیلنا جو ہے نا, یہ جب تک تانا بخشت خدائے بخشندہ جو ہے نا, یہ کھڑا نہیں رہ سکتا بندہ. وہ لطیفہ ایک یاد آ گیا, وہ پورا نہیں یاد آ رہا لیکن کچھ نہ کچھ مجھے یاد آیا. معین اختر سے سنا تھا, اس نے وہ سوتی جو ہے نا وہ سارا وہ چینج کر کے بھی تو سنایا تھا. کچھ یہ آج کل وہ ٹرانسجنڈر کا کہانی سنی ہوئی ہے, وہ جو مخنث ہوتے ہیں, ٹرانسجنڈر نہیں جو مخنث, ان کو خیال آیا کہ ہم بھی فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں, جہاد کریں گے. تو یعنی پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں, جہاد کرنے کے لیے. تو وہ بھرتی ہو گئے, جنگ پہ اگلوں نے بھیجے. تو جب گولیوں کی شاں شاں گولی ادھر سے شوں ادھر سے شوں نکلے, انہوں نے کہا اے سچ مچ مار دے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ دوڑائے وہاں سے, ڈیزرٹر ہو گئے. تو ایک مثال میں نے آپ کو وہ والی دے دی ہے, دوسری آپ کو یہ سنا دی ہے, اور چلے تیسری تو میرے ساتھ خود ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جب لال مسجد کا یہ سارا سانحہ ہوا تو ہمارے ایک عزیز ہیں, دوست ہیں, محبت کرنے والے دوست ہیں, وہ بڑے غصے میں میرے پاس آئے کہ جناب اتنا ظلم ہو گیا, ہم نے یہ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں, آخر ان کا کیا فائدہ ہے, ہم کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے, کچھ تو بولنا چاہیے, نکلنا چاہیے, اب بھی نہ نکلے تو کب نکلیں. وہ پوری یعنی جو مجاہدانہ تقریر انہوں نے فرمائی. وہ کچھ دنوں اور جگہوں سے بھی پریشر آیا ہوگا تو مرکز نے فیصلہ کیا کہ بھائی مظاہرے ہوں گے, مظاہرے کریں.
اچھا میں نے بھی کہا چلو اب اچھا ہے تو ادھر ہی چل کے کرتے ہیں آپ پارا سے جائیں گے لال مسجد تک مارچ کریں گے, بڑا ظلم ہوا ہے. اناؤنسمنٹ ہو گئی, ساری تیاریاں ہوئیں, ہم نے مظاہرہ بھی کیا, وہ نہیں آئے. اچھا مجھے بڑی توقع تھی کہ وہ بہت خوش ہوں گے کہ چلے میں نے جا کے تو ان کو موٹیویشن دی ہے تو انہوں نے میری بات مان, میری تجویز پر عمل ہو رہا ہے. بندہ خود غائب. پہلے مجھے یہ فکر لائے کہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جو اتنا موٹیویٹڈ بندہ ہے وہ خود نہیں آیا. میں سوچا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے. میں نے واپس آ کے فون کیا تو انہوں نے کہا میں آپ سے ملتا ہوں, فون پہ بات نہیں کر سکتا. میں اور بھی سیریس ہو گیا کہ ہاں. پھر آئے, ملنے آئے تو انہوں نے بتایا, مجھے کیا بتایا, کہتے ہیں اصل میں وہ بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا یار بڑے خبیث آدمی ہو, میرے بچے بڑے ہو گئے. یعنی تمہاری مرضی یہ ہے کہ میں مروں اور تم بعد میں کہہ سکو کہ عباسی بہت اچھا آدمی تھا, تم مضمون لکھو اخبار میں. تو بعض صحافی دوست ہوتے ہیں وہ جوش اس لیے دلاتے ہیں کہ بعد میں وہ جو ہے نا وہ رنڈی ساپا ڈال سکیں کہ بھائی ہمارے مجاہدین نے چوکیوں کی چوکیاں فتح کی اور پشتوں کے پشتے لگائے اور آخر میں خود بھی کہیں ہو گئے. مطلب ان کے یہ سٹوری بنانا ان کا وہ شوق ہوتا ہے. یہی آپ دیکھیں جنہوں نے لال مسجد والوں کو بانس پہ چڑھایا تھا وہی تھے جو دوسری طرف مشرف کو کہہ رہے تھے کر آپریشن کر آپریشن کر آپریشن. اور جب ہو گیا آپریشن تو سارے رونا بھی شروع ہو گئے. تو یہ جو اس طرح کے باتوں کے شعر ہوتے ہیں نا, یہ قوموں کی قومیں غرق کر دیتے ہیں. تو ان کو چھوڑیے, ان کو ہوش دلائیے, ان کی باتوں میں نہ آئیے. یہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں چلیں آج ہمارے حکمران ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں جی چلیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی تو کسی کا ایجنٹ نہیں تھا نا, نہیں کوئی سمجھتا ہے وہ کسی کا ایجنٹ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم واپس لے لیا. اس کے بعد بھی جنگیں جاری رہیں, وہ جو عیسائی آتے تھے غدر مچاتے تھے. یہ جو حیفا کی بندرگاہ ہے نا, اس ایریے پر عیسائیوں نے قبضہ کر, مطلب وہ جو مسلمان تھے ان کو محاصرے میں لے لیا. تو سلطان نے اپنی ایک دستہ بھیجا ان مسلمانوں کے لیے بطور کمک. انہوں نے جا کے یہ جو ان کی جو ڈیفنس تھا اسے توڑنے کی کوشش کی, جو جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. ایک حملہ, دوسرا حملہ, تیسرا, نہیں ہو رہا. ہاں انہوں نے آخر وہ بھی فوجیں ہیں, انہوں نے اپنا ڈیفنس مضبوط رکھا ہوا ہے. سلطان کی فوجیں پے بپے ناکام ہو رہی ہیں, نہیں اس پر غالب ہو سکتی. ادھر ظاہر ہے جو محاصرہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اندر خوراک کی کمی ہوگی, آخر سرنڈر کریں گے, دروازہ کھولیں گے, وقت گزر رہا ہے, اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے, سلطان ناکام ہو رہا ہے. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اندر شہر کے لوگ ہیں وہ معاہدہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ ہمیں نکلنے کی اجازت دیں گے, شہر آپ کا, ہمیں وہ جیسے ہوتا ہے ایگزسٹ دیں گے, سیف پیسج دیں گے. انہوں نے دروازہ کھولا. یہ عیسائی فوجوں نے, صلیبی فوجوں نے سارے شہر کو قتل کیا. سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم میں موجود ہے, کچھ نہیں کر سکا. تو جنگ ایک علیحدہ چیز ہے. جب تک آپ وہ پورے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی تیاری نہ ہو, آپ نہیں کر سکتے. اب جو لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یار کچھ کر دو, کیا کریں؟ مطلب میں سے آپ ذرا عملاً دیکھیں کہ ہمارا ملک کرنا بھی چاہے تو کیا کریں. پھر آپ سوچیں کہ حالات کیا ہیں. یعنی کیا ہمارے لیے یہ آپشن ہے کہ ہم ادھر پنگا لیں تو انڈیا میں کچھ نہیں کہے گا؟ کیا ایران ہمیں راستہ دے گا؟ یہ سارے عرب سے گزر کے ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں؟ فوج کی بات کر رہا ہوں میں. باقی جگرے کی بات ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ جی آپ, مطلب لوگ چندہ نہیں چھوڑ رہے کہ ہم فلسطینیوں کی کیسے مدد کریں گے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. کہ مطلب وہ عفریت ہمارا سامان لے کے جائے گا, جا کے پلک جھپکنے میں وہاں پہنچا دے گا. وہ ہو سکتا ہے لوگوں نے عفریت قابو کر کے رکھے ہوں, وہ بھیج بھی رہے ہوں, لیکن سرحدیں تو ساری بند ہیں. مصر نہیں بھیج سکتا, کوئی اور ملک قطر نہیں بھیج سکتا, ایران نہیں بھیج سکتا. یہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کیسے بھیجتی ہیں؟ تو کالا عفریت من الجن والی بات یہ پھر. تو یہ اصل میں جیسے سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا, اس کا وہ ایشو دیکھتی ہے, جو ایشو ہوتا ہے اس کا نعرہ لگاتی ہے, عوام کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اسی پر ہماری دینی جماعتیں بھی کھڑی ہو گئی ہیں
کہ جو ایشو بنتا ہے اسے بیچو، اس کے نعرے لگاؤ تاکہ لوگ یہ بڑے حق گو لوگ ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، سود خور آپ ہیں، اللہ کے دین سے بغاوت آپ نے کی ہوئی ہے، بدعیدیاں اللہ سے آپ نے کی ہوئی ہیں، بددیانتیاں ساری آپ کرتے ہیں، جھوٹ نیشنل لیول پہ آپ بولتے ہیں. ان میں سے ہر ایک چیز وہ ہے کہ جو اللہ سے کے غضب کو بھڑکانے والی ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کا غضب بڑک اٹھتا ہے ان پر جو کہیں اس پر عمل نہ کریں، جو عہد کریں اسے توڑ دیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے. جو بددیانتی بدعیدی کرپشن کریں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. لا ایمان لمن لا عہد له، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں، پتہ نہیں آپ کو یقین ہے ان پر یا نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہیں تو اس کے پیمانے پہ رکھ کے اپنی قوم کو دیکھیں تو آپ کو غیر مسلموں کی قوموں کے اندر یہ اوصاف اپنے سے بہتر نظر آئیں گے. اس منہ کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر آپ کافروں پر غالب آ سکتے ہیں. تو یہ جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے بندے تو بن لو. جب تک آپ اللہ کے بندے نہیں بنے ہر ایشو نان ایشو ہے. پہلا ایشو یہ، اگر آپ خالص مسلمان ہو تو پہلا ایشو یہ کہ اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو، اور یہ ایشو جب تک ایڈریس نہیں ہوا باقی ہر ایشو نان ایشو. تو اپنی چیزیں ٹھیک کریں، کانسیپٹ کلیئر کریں، تصورات صحیح کریں، قرآن کے مطابق کریں، تاکہ پھر اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اللہ مدد کرے تو کرے، نہیں تو اللہ کا اصول ہے پھر جاؤ اپنا فیصلہ خود کرو. اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. یہ بھی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بغیر بات کیے مسجد چلے گئے. میں سمجھ گئی کہ کوئی بہت خاص بات ہے، تو میں بھی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ میں سن سکوں ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی صحابہ کو کہا لوگوں، ان اللہ تعالی یقول لکم، حدیث قدسی ہو گئی، اللہ تعالیٰ تم سے یہ فرماتا ہے مرو بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو تم جواب ہی نہ دیے جاؤ، اللہ تمہیں جواب ہی نہ دے. وتسالونی، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے سوال کرو، فلا اوتیکم، میں تمہیں عطا ہی نہ کروں. وتستنصرونی، اور دشمن کے مقابلے میں تم مجھ سے مدد مانگو، فلا انصرکم، میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں. تو کیا ہم دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں یا امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کر رہے ہیں؟ اپنے ٹی وی تو دیکھیے، اپنی قانون سازیاں جو ہوتی ہیں وہ تو دیکھیے. تو یہ تو ہمارا قرآن سے اپنا تعلق ہے، اور ذلیل یہودی ہیں. نہیں، ان سے بڑے ذلیل وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ اشر کریں. باقی تو چلیں پھر بھی وہ جو ہے نا عطا ترک نے ترکی حاصل کیا، ترک نیشنلزم کی بنیاد پر کیا، اس نے فراڈ کیا تو ترکوں کے ساتھ کیا، اور ہم نے تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ کے فراڈ کیا نا. جی ایک سوال ہے خالد صاحب، یہ ایڈوانس میں بکنگ ہوئی ہے. ایک تو حالات تیزی سے جو ہے نا وہ سنگ شدید کی طرف بڑھ رہے ہیں، ظاہر زمین پہ آگے کوئی امن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس کا دماغ پوری دنیا سے اٹھ رہا ہے. جو قوم کی حالت آپ نے ابھی بتائی ہے اس کے اندر بھی کوئی جو ہے نا وہ مبالغہ رہی نہیں ہے، بالکل ہماری یہی حالت ہے. اس حالت میں اگر وہ حالات ہم پہ وارد ہوتے ہیں تو کیا سارے یہ جتنے بھی ہم ویسے تو مسلمان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ کچرا کے طور پہ صاف کر دیے جائیں گے اور کوئی نئی قوم ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریاں سلب کر دے گا اور ہم سے کروائے گا؟ یہ امید بھی رکھی جا سکتی ہے. دیکھیں میں اس وقت جو امید رکھے ہوں وہ یہی ہے، اور جسے ہم کچرا کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں جانتے کچرا کون ہے. ایک بات کو سمجھیں، یہ جتنے بھی اگر یہ کام موجود جو مسلمان ہیں ان میں سے ہونا ہے تو پھر یہ کہ کسی میرے اور آپ جیسے بندے کے بدلنے سے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور آپ بدلیں
اور پھر ہم وہ جو رجیم چینج ہو، جعل عالیہا سافلہ ہو، جو اوپر ہیں رولنگ کلاس وہ تھلے آئے اور میں اور ظہور خان اتنے چڑھا، یہ بہت لمبا ٹائم ہے، اس کے لیے ایک وقت چاہیے، یہ کن فیکون سے نہیں ہوگا، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو اگر ان مسلمان امتوں سے ہونا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے اسی کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں فرعون کے ساتھ جو وہ بندہ تھا مومن آل فرعون، وہ بہت بڑا وزیر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان لے آئے، اسی نے مخبری کی تھی کہ موسیٰ نکل جاؤ، مدد کرتا رہا نا اندر سے، اور جب یہ فیصلہ ہونے لگا کہ اب موسیٰ کو کریے، اور مہدی کے متعلق بھی تو یہی کہا ہے کہ راتوں رات ان کا دل پلٹ جی جی بالکل۔ تو اصل میں اب جو نظام بن گیا ہے، اس نظام کے اندر کسی میں اگر پہلے ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے تو نظام اس کے لیے کھڑکی ہی نہیں کھولتا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا، ایک سرٹن لیول سے اوپر اسے جانے دیا، بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسکریننگ ہوتی ہے، تو وہیں پہ جا کے تبدیلی ہو جائے۔ اچھا یہ ڈر بھی ہے، ادھر ڈر بھی یہ ہے کہ یار یہ جو اوپر ہیں یہ کہیں ان میں کوئی آخر ہیں تو اندر سے مسلمان ہی تو کبھی وہ کایا کلپ جو جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم امید قائم کر رہے ہیں یہ بھی بالکل خیالی امید نہیں ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو مہدی ہوں گے وہ بھی کوئی پہلے سے نیک آدمی نہیں ہوں گے، یہ پہلے سے نیک آدمی نہیں، میں قیاس کر رہا ہوں، کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا، تو اس کا مطلب پہلے کچھ اور ہوگا معاملہ، بعد میں کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اوپر ہی کی سطح پہ کوئی چینج لائے، لیکن وہ بھی ایک دم اگر مجھے اور آپ کو نظر آ جائے گی تو دشمنوں کو بھی نظر آ جائے گی، وہ بھی پھر کانا یکتم ایمان نہ ہو، ایک وقت تک وہ کیفیت رہ سکتی ہے۔ اس لیے آپ حسن ظن رکھنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا ایک چیز اس میں یہ سوچ لیں کہ جو بھی یعنی یہ اب تکوین کی بات ہے، دیکھیں تشریح کی سطح پہ جرم کہیں گے ہم، تکوین کی سطح پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ شیطان کا کردار بھی آپ کو مثبت رخ پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شیطان اللہ نے کیوں بنایا، اس کا فائدہ کیا ہے، وہاں اس کا فائدہ دیکھنا پڑے گا۔ اب اس سطح پہ جب جا کے آپ دیکھیں گے تو 1947 میں آپ پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، اگر آپ اسلام کی طرف آتے تو آپ کا اسی وقت مکو ٹھپ دیا جاتا۔ آج 2024 میں آپ بہرحال قابل ہیں کسی کے، اب وہ تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ کیا ایران والوں نے تو پوری دنیا کو آپ نے پیغام دے دیا کہ بھائی ذرا ہوشناک خیال رکھنا، ہاں اپاں ایٹمی طاقت، ہاں آیا جے گوری، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی یہ پوزیشن ہے یار، اگر آج تک ہندوستان اپنی تمام تر اشر سامانیوں کے باوجود مطلب نہیں کچھ 1 انچ حاصل کر سکا اس وٹ ریمینز آف پاکستان کا، تو کوئی تو مطلب دفاعی طاقت ہے تو تب یہ ہوا۔ چلیں جب بنا تو انگریز کا منصوبہ تھا یا پتہ نہیں کس کا منصوبہ تھا، چھوڑیں اس کو، لیکن یہ جو ابھی آپ بچے ہوئے ہیں تو کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ممکن تھا یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ کے اسلام کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک کور ڈالا، ایسے ہی لوگ رہے جن کو وہ کہتے تھے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، ان محفوظ ہاتھوں نے دیکھے اتنا تو آپ کے لیے کیا نا کہ ان کی مرضی کے خلاف ایٹم بم بنا دیا، یہ تو امریکہ کی مرضی نہیں تھی نا۔ چلیں آپ یہ کہیں کہ اپنے لیے بنایا کیونکہ کاروبار بہت وسیع ہو گیا تھا، اب لڑنے کا دل نہیں کرتا تھا تو سوچا چلیں انڈیا سے لڑنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی ہم میرے اور آپ کے لیے نہیں بنایا، اپنے کاروبار، لیکن بن تو گیا نا۔ اب اگر یہاں تک اللہ نے پہنچایا، اگر یہ کوئی طاقت ہے ٹھیک ہے نا، تو اس نے استعمال ہونا ہے نا اسلام کی خاطر، تو پھر اللہ اسے ضائع تو نہیں کرے گا، یہ اللہ کے اعتبار سے جو محفوظات ہیں ان میں جائے گا۔ تو یہ ہمیں امید ہے، اور مجھے خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کوئی 10 مہینے سے زیادہ عرصے سے میں امید سے یہ جو امید ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو آج سے 2 سال پہلے یہ ملک ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، میں آپ کو صاف بتاؤں بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، اور جب آپ کی معیشت بیٹھ جاتی ہے تو پھر آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے،
یہ آپ یہ ساری تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ ایٹم بم کیسے بچائیں گے؟ پھر اگلوں نے یہی کہنا تھا یار یہ سارے پیسے ہم صاف کر دیتے ہیں، اے پھل چڑی سنو دے دیو، ٹھیک ہے نا بھائی، ایسے جان چھوڑو، کیا کرنا ہے اس کو؟ اور باجوہ صاحب نے زمین ہموار کرنی شروع کر دی تھی. ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں ہے، پرانے زمانے کے کھٹارے ہیں. اس نے سمجھا یہ ولی جیپ ہے. یہ اصل میں کیا باجوے کو نہیں پتا تھا ہم کیا ہیں؟ پھر آپ نے دکھایا نا آپ کیا ہیں. لیکن وہ یہ کہانی کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں ذہن بنا رہے ہیں. یہی کیا تھا مشرف نے. ہم ساری دنیا سے تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہو، یہی عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں پھر لڑوں انڈیا سے، تو شہباز شریف نہیں لڑنا نہیں ہے. یہ یہاں پہنچ کے مجاہدین اولین والآخرین سب ایک ہو جاتے ہیں. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ان حالات میں اگر یہ کچھ بچت ہو گئی تو کوئی اللہ کا منصوبہ چل رہا ہے نا. اب اس کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں، سوچیں یار کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو اللہ نے یوسف علیہ السلام علیہ ہمیں سنائی ہے. آپ ایک سورہ یوسف سمجھ لیں، مستقبل سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو سکتی ہے. جب اللہ کوئی منصوبہ بناتا ہے، اللہ اس منصوبے پہ عمل کیسے کرتا ہے. اللہ کا منصوبہ تھا یوسف جائے گا، تاویل الاحادیث سیکھے گا، اس کے بعد یہ سارے یعقوب کی اولاد جا کے وہاں سیٹل ہوگی اور شہزادوں کی طرح رہے گی، ان کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی. اب اس منصوبے پہ اللہ نے عمل کیسے کیا؟ منصوبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. عمل کیسے ہو رہا ہے؟ بھائیوں کو لگتا ہے یار یہ ابا جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، انہوں 2 چومیاں دینے سنو 1 دینے، اے دے تو جان چھڑاؤ. انہیں جا کھو سٹیا، ادھر سے پانی بھرنے والے آئے کہ یار اے تو کافی پیسے کا بک جائے گا. چلو انہیں نال بٹھا لیا، نہ ٹکٹ نہ ویزا نہ پاسپورٹ، چل بھائی نہ کرایہ، سیدھا مصر. وہاں وہ عزیز مصر نے دیکھا بہت سستا میں، انہوں نے سستا اس لیے بیچا کہ چوروں کے کپڑے، ڈانگوں کے گز. انہیں کہا یار یہ اتنا سستا ملتا ہے، چل کر. جا کے بیوی کو بتایا یہ نفع بخش سودا کیا ہے، ٹھیک ہے. انہیں اور نظر ہی رکھ لی. اب آپ دیکھیں چیزیں ہو کیسے رہی ہیں. مطلب ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. سارے اللہ کا کام کر رہے ہیں لیکن دل میں ارادہ کسی کا بھی اللہ کا نہیں ہے. بے ایمان ہے سارے، کر وہی رہے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ اچھا ظاہر ہے اس گھر میں کھایا پیا، فرسٹ کلاس، تاویل الاحادیث، ڈپلومیٹ بن گئے. جب یہ سب ہو گیا اب اللہ کو معلوم تھا یہ گھر گندا گھر ہے. یہ جو زلیخا والی یہ کہانی ہے نا، یہ یوسف کو یہاں سے سیف ایگزٹ کی کہانی ہے اللہ کے اعتبار سے آپ سمجھے تو. اس لیے کہ اس کے آخر میں یہی آتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. یہ ہم نے پلاٹس جو سٹیج کیا یہ اس لیے کیا کہ یوسف سے برائی کو دور کر دے. گند ہے یہاں، سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے. یہ نہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ صرف زلیخا ہی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کی دعا اگر آپ سنیں نا جو اللہ سے کی تھی، ہاں رب السجن احب الی مما یدعوننی. وہ ایک زلیخا ہوئے تھے میں انہوں کو مطلب کنارے لاں، جدھر جائیں ادھر ہی دیوانیاں ہیں. تو میں کتنوں سے جان چھوڑاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. میں ان کے پھندے میں پھنس جاؤں گا اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جیل پہنچایا. اب جیل سے دیکھیں کون سی سیڑھی لگی ہے. پہلے وہ ان کو خواب آیا، وہ جو تھے 2 ساتھی ان کو دعوت دی، پھر خواب بتایا. اب اس کے بعد وہ بھول ہی گیا. جب وہ کہتے ہیں جیل کی دوستی دروازے تک ہوتی ہے، وہ رہا ہوا بھول گیا کہ وہ کوئی یوسف بھی وہاں تھا. وہ ایک عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آیا. سارے جتنے بھی درباری ٹیکنوکریٹس تھے چھٹی، ان کو جواب ہی نہیں آیا. یہ ٹیکنوکریٹس اتنے ہی ہوتے ہیں، تنخواہیں کھا کے یہ ٹیڑھے کاٹے ہوئے تھے. لیکن جب ان کے سامنے خواب پیش کیا انہوں نے کہا احلام کیا ہے وہ معدہ خراب ہے. اضغاث و احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. اب اسے یاد آئی او تھے بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا مجھے بھیجو میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں. اب بادشاہ نے جب اس نے کہا میرے پاس لے کے آؤں. انہوں نے کہا نہیں پہلے نیب نو بلاؤ، چیف جسٹس بٹھاؤ، انہوں پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. او جنہوں نے میرے تے الزام لایا سی وہ جھوٹا سی یا سچا سی، پہلے تحقیقات.
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، میرے کردار پہ داغ لگائے. جو سچا ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. جھوٹا کہتا ہے مٹی پاؤ، چودھری شجاعت حسین، مٹی پاؤ. جو سچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مٹی نہیں پاؤ، اس کو کرے دو تاکہ پتہ لگے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس کے بعد وہ بادشاہ کے ہاں مقیم ہو جاتے ہیں. ادھر قید پڑتا ہے، بھائی آئے، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، آخر سارے آ گئے. جب سارے آ گئے تو آخر میں جب سجدہ کیا تو والد سے یہ بھی کہا کہ ابا جان یہ وہ میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ اس کا یہ آج انجام ہوا ہے، تعویل ہوئی ہے. اور اگلی بات کیا کہی کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا، بڑا احسان کیا جب آپ سب کو میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان پھڈا پہ گیا سی. ان ربی لطیف لما یشاء، اس کو واوین میں رکھ لیں. میرا رب بے شک بڑا باریکی سے کام ڈالتا ہے، سیٹل طریقے سے اپنا کام کر جاتے ہیں. فعال لما یرید، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے، پتہ کسی کو نہیں لگتا. بندہ سمجھ رہا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ رب کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو فرعون نے موسیٰ کو پالا تو کیا سمجھ کے پالا؟ اور اب اللہ نے آپ اور مجھے یہ دکھانے کے لیے موسیٰ کو اس سال پیدا کیا جس سال بچے قتل کیے جانے تھے. 1 سال قتل ہوتے تھے، 1 سال قتل نہیں ہوتے تھے. سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ اللہ اس سال پیدا کرتے جس سال قتل نہیں ہونا تھا. لیکن اللہ نے آپ اور مجھے بتانے کے لیے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں، اس سال پیدا کیا جس سال بچے نے قتل ہونا تھا، نہیں ہونے دیا. اور جو قتل کرنے والا ہے اس کے گھر میں پروان چڑھایا. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک ملک بنانا چاہتا تھا کہ جو اس کے کام آئے کل، تو اگر وہ جاگیرداروں نے بنایا تو آپ میں سے کس کو تکلیف ہے؟ اگر وہ انگریزوں نے بنایا تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ اگر وہ یہودیوں نے بنایا تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ موسیٰ کے فرعون کے گھر پلنے پہ آپ کو تکلیف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء. یوسف کے زلیخا کے پاس جا کے رہنے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ملک اگر اللہ تعالیٰ نے آج تک امریکہ کے ذریعے، انگریزوں کے ذریعے، قادیانیوں کے ذریعے، سیکولروں کے ذریعے، لبرلوں کے ذریعے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب طاقتور آواز بن گئی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ ہو گیا، تو جب اللہ چاہے گا تو کام بھی لے لے گا. یہ سمجھیں ان ربی لطیف لما یشاء. باقی کب کرنا ہے، انہ هو الحکیم الخبیر، ان ربی هو العلیم الحکیم. علم والا بھی ہے، وہ جانتا ہے، پکے علم والا ہے، اسے پتہ ہے کون سا کام کب کرنا ہے. آپ کی خواہش ہے یہ 47 میں ہو جانا چاہیے تھا، یہ اس کی حکمت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وقت اس نے رکھا ہوا ہے کہ کب یہ کام ہوگا. تو اس ملک سے ایک امید ضرور ہے. اس میں اور آپ ہوں گے، حافظ صاحب ہوں گے، قاضی صاحب ہوں گے، یہ نہیں پتہ. میں نے کل پرسوں بھی کہا، میں نے کہا یار یہ ان لوگوں میں اگر خیر ہوئی، ملک سے اللہ نے کام لینا ہے، یہ سروائیو کریں گے. ان میں خیر نہیں ہوئی اور ملک سے اللہ نے کام لینا ہے، یہ کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے. اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کون کیا ہے. یہ زمانہ بدل گیا. وہ زمانہ اور تھا جس میں وہ ان کے ایجنٹ چلتے تھے. اب اللہ نے رفتہ رفتہ اپنے بندے لانے، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا. ایک دم ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. سسٹم ہے نا نیچے، اس نے اس تشریحی طور پر بدلنا ہے. وہ ایک دم نہیں تبدیل ہو سکتا. یہ کن فیکون نہیں ہو سکتا. یہ گریجولی ہوگا. تو یہ بندوں میں تبدیلی بھی گریجولی ہوگی. میں نے ایک جگہ اس کو یوں سمجھایا تھا کہ یار یوں سمجھو کہ وہ جو ہمارا 47 میں نظری طور پر ہم بہت اونچی پوزیشن میں تھے. پھر ایک ضیاء الحق صاحب آئے، مسجد بناؤ اور یہ کرو، مولوی پالو، جہاد کرو، فلانا کرو، ساتھ ادھر بھی کام سیدھا رکھو. اس کے بعد ایک اور میں بالکل باٹم پہ پہنچ گئے پرویز مشرف کے دور میں. یہ بعد میں جو اسی کے لیول کے لوگ آئے، یہ کیانی، راحیل شریف، باجوہ. اب یہ اس دور کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ضیاء الحق کے پیرالل دور ہے. یہ کوئی عمر فاروق کا دور نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی مومنین صادقین آ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی عمر بن عبدالعزیز آ گئے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جیسا ضیاء الحق تھا نا ویسا ایک محسوس ہوتا ہے. ابھی کلیئر نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ آ گیا. فرق کیا ہے؟ اس وقت نیچے جا رہے تھے. اب نیچے کو تو ہم ٹچ کر آئے ہیں نا، باٹم تو مطلب مرتے مرتے بچے ہیں.
ابھی تو آکسیجن بھی پوری طرح اتری نہیں ہے، تو اب یہ لگتا ہے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں. تو اس سے امید کیا ہے کہ اگلے والے ان سے بہتر ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آئیڈیل ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ بالکل بہت اعلیٰ ہوں گے. اور زمانے کی ہوائیں دیکھیں، وہ ہوائیں آپ کی آنکھیں کھول رہی ہیں، ان کی بھی آنکھیں کھول رہی ہیں. جو کہہ رہے تھے خطرہ اندر سے ہے، انہیں پتہ لگا کہ اندر کون تھا جن سے خطرہ تھا. وہ سمجھتے تھے یہ لمبی داڑھیوں والے ہیں، وہ چھوٹی داڑھیوں والے نکلے. میزائل لمبی داڑھیوں والوں نے تو نہیں مارے نا. ابھی اور بھی پتہ لگے گا کہ ربوہ والے کیا ہیں. یہ تو ابھی تہران والوں کا تھوڑا تھوڑا پتہ لگا ہے نا، ربوہ والوں کا بھی پتہ لگے گا، پھر ان کے نکسس کا بھی پتہ لگے گا. پھر ان کے ساتھ جڑی ہوئی یہ پارٹیاں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ یہ ملک ریاض صاحب دے نال کڑا کڑا جڑیا سی. تو یہ ساری انڈر ورلڈ کھلے گی. جب یہ سارا کھلے گا آہستہ آہستہ، یوں ہی اللہ آنکھیں کھولتا ہے نا. نہیں تو یوسف علیہ السلام کو پہلے دن سے پتا ہوتا کہ زلیخا اے کم کرنا بادی، تو انہوں نے تو ایک وہ رات کو ہی بھاگ جانا تھا ادھر سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں، بات کو سمجھیں. جب وہ سمجھاتا ہے تو کیسے سمجھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام تک لے کے جانا چاہتا تھا، کیا ہوا؟ رستہ بھول گئے. دور لائٹ نظر آئی. اب یہ سارا اسباب ہیں، چل کے وہاں گئے، وہاں پھر وہ اگلے کام ہو گئے. اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت پہ لے جانا چاہتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے ہدایت کی. اب آپ کے پاس جبریل تو نہیں آئے گا، آپ کو نبی ہیں. آپ ادھر جائیں گے تھپڑ لگے گا، حالات کا تھپیڑا. آپ مڑ کے ادھر آئیں گے، اوئے ہوئے نقصان ہو گیا، میں نے تو زمین خریدی تھی، فارمنگ کروں گا، لیکن کیڑے آ گئے، تو اب کیا کروں؟ اب سیمنٹ کی فیکٹری لگاتا ہوں. سیمنٹ کی فیکٹری لگائی، بجلی مہنگی ہو گئی، الٹا نقصان ہو گیا. یہ ادھر سے تھپڑ پڑا، اب واپس ادھر آئے. یہ 3-4 تھپڑے پڑتے ہیں، اب آپ نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک دن آپ کو سمجھ ہوتی ہے، اور نہیں یار اصلی کٹے پالنے سے. ٹھیک ہے، اب آپ کٹے لے آتے ہیں، وہ کٹے بہت موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا کاروبار یہ تھا جو آپ نے کرنا تھا. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کٹوں پہ لایا، لیکن یہ کہ آپ اگر کسی دہریے کے سامنے رکھیں گے، وہ کہے گا نہیں تجربے سے تم کٹو تک آئے ہو. یہ لطیف لما یشاء ہوتا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو بس اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنکھیں کھلوانا شروع کر دی ہیں اللہ نے. وہ جن کو آپ جن پتوں پہ تکیے تھے، ان سے ہوائیں آنا شروع ہو گئیں. اب امریکہ کی بھی اصلیت معلوم ہو گئی، اسرائیل کی بھی معلوم ہو گئی، ایران اور توران کی بھی معلوم ہو گئی، باقی کسی سے جو تھی وہ بھی معلوم ہو گئی، ہندوؤں کے عزائم بھی کھل کے سامنے آ گئے. تو اس ساری چیز نے کوئی آنکھیں کھولی. تو وہ کیا کہا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو جب کوئی سہارا نہیں ملتا مسلمان کو، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ملکوں میں دیا بندہ جب وہ مجبور ہو جاتا ہے نا، دوائیاں، دارو، ٹیکے، سارا کچھ ختم، اس کے بعد بڑا پکا بھابی بھی کہتا ہے یار کوئی دم کرنے والا نہیں ہے. اس کے اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے. اگر ہم کرنٹ دور میں دیکھیں تو کسی نہ کسی درجے میں بیدار روی یا روشن خیالی کو سائڈ پہ رکھیں تو جو سچ، جھوٹ اور یہ والی چیزیں ہیں یہ یورپ میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے مسلمان جو نوجوان ہے اس کے لیے کیا اس کرنٹ دور میں اکنامیکلی اور معاشرتی طور پہ کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے اور کیا بہتر رہا؟ سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ میں سچ پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک متھ ہے، اور وہ ہے اس اعتبار سے بات سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر جو آجر ہوتا ہے نا، کیا ہے آجر ہوتا ہے کہ اجیر ہوتے ہیں، جو امپلائر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا امپلائی جو ہے وہ سچا ہو، محنتی ہو، دیانتدار ہو، یا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. وہ شیخ مدین کی بیٹیوں نے بھی کہا تھا نا کہ آپ جس کو نوکر رکھیں وہ قوی ہونا چاہیے، طاقتور، اور امین، امانتدار ہونا چاہیے. تو صنعتی جو بھی عمل ہے اس کا تقاضا ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ وہ سچ بولیں، محنتی ہوں، ڈیوٹیفل ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو. اس کے پیچھے کوئی ایمان نہیں ہے، اس سچ کے پیچھے کوئی اور قدر نہیں ہے. اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فورس ہے
وہ سچ بولنے والے کو پتہ ہے میرا کیریئر سچ سے بنے گا. میرا جھوٹ ایک دفعہ ثابت ہو گیا تو کیریئر ختم. اور جو تربیت دے رہے ہیں ان کو اچھا ورکر چاہیے, سچ بولنے والا محنتی ڈیڈیکیٹڈ ورکر چاہیے, اس لیے سچ وہاں پہ عام ہے. اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ایمان موٹیویٹنگ فورس نہ ہو تو اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات کا یہ مطلب, پہلے تو اس کو نکالیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہی سچ جب انہیں نیشنل لیول پہ بولنا پڑتا ہے تو دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں چیز آتی ہے قومی مفاد, نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. اب ہر ایتھیکل ویلیو اس کے ساتھ میئر ہوگی. اگر نیشنل انٹرسٹ میں ہے جھوٹ تو جھوٹ بولا جائے گا, نیشنل انٹرسٹ میں ہے سچ تو سچ بولا جائے گا. یہ اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہاں پہ نیچے تربیت اور ہے, ہائر لیول پہ جا کے تربیت اور ہو جاتی ہے کہ وہاں نیشنل انٹرسٹ سب سے زیادہ اہم ہو جائے گا, یہ ویلیوز اہم نہیں رہیں گی. تو اسلام جو ویلیو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ تم, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کس ضمن میں کہا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر عہد کر لو اس عہد کو توڑنا نہیں ہے, ان کے ساتھ بددیانتی نہیں کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کسی سے عہد کر لو تو اس کے خلاف کوئی کارروائی خفیہ چھپ کر مت کرو جب تک کہ وہ عہد برقرار ہے. تو یہاں پہ معاملہ ہمارا, ہم جب بات سچائی اور کھرے پن اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد کی کرتے ہیں وہ کوئی اور سچائی ہے, وہ یہ والی سچائی نہیں ہے. باقی یہ بات کہ بھئی ان قوموں کے اندر یعنی یہ چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی, ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک دور ہوتا ہے, گمراہی کا دور ہوتا ہے. اس دور میں گمراہی پھیلتی پھولتی ہے, خباثت کا رواج ہوتا ہے. پھر وہ دور بدلتا ہے, جیسے دن رات کا فرق آتا ہے تو اسی طرح ادوار کا فرق بھی آتا ہے. جب خیر کا دور آتا ہے تو قرآن جیسے کہتا ہے نا کہ جیسے سیلاب آتا ہے تو جھاگ بن جاتی ہے لیکن وہ پھر خشک ہو جاتی ہے. جو شے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے, اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ مٹ جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, وہ زمین کے اوپر اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے, وہ اس کو کوئی قرار نصیب نہیں ہوگا. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حالت جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ پتلی ہے, تو بہرحال اس میں بھی بہتری آ رہی ہے. یہاں پہ دینی جماعتوں کے کام کی وجہ سے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہونا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, یہ اس ویلیو کا برقرار رہ جانا, یہ بھی تو کسی کی ایجوکیشن کے نتیجے میں ہے نا, مگر نہ یہ کہاں رہتا. اور اس میں کسی ایک جماعت کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, اس میں تبلیغی جماعت بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, کئی شخصیات ہیں, علامہ اقبال بھی ہیں. وہ کیا ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, یہ ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کے لیے. تو بہرحال ہم یہاں تو بہرحال ایسے لوگ ہیں ابھی بھی کہ جو اپنے خلاف بھی سچی بات کر سکتے ہیں. تھوڑے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, شاید اس سے بھی کم ہو, لیکن ہیں, اس سے بالکل خالی نہیں ہے ہمارا معاشرہ. آپ سب کا ویسے شکریہ ادا کرتے ہیں. وقت اصل میں نماز کا بھی ہے, کچھ لوگوں نے دور سے دور آئے تھے وہاں واپس جانا ہے. میں خالد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور